اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ایک خطرناک سوال پوچھتے ہیں۔ اگر دنیا کے 2 ارب مسلمان سب کے سب شیعہ ہوتے، جی ہاں سب کے سب شیعہ ہوتے، تو کیا امریکہ اور اسرائیل یہ جرأت کر سکتے تھے کہ تہران پر حملہ کرتے؟ کیا یہ ممکن ہوتا کہ مسلمانوں کے ایک قائد کو اس طرح میزائلوں سے نشانہ بنایا جاتا؟ کیا غزہ اسی طرح جلتا رہتا؟ اگر واقعی 2 ارب مسلمانوں کے شیعہ ہو جانے سے یہ سب کچھ رک سکتا ہے، تو پھر ہم شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ سوال اشتعال کا نہیں، شرم کا سوال ہے، اور شرم اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اصل کمزوری باہر نہیں اندر ہے۔ ہمیں صرف دشمن نے نقصان نہیں پہنچایا، ہم نے اپنے اندر کی تقسیم سے اس نقصان کو ممکن بنایا۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آج پوری سنی دنیا علی خامنئی کی موت پر غمزدہ ہے۔ ہم ان کی جرأت کو سلام کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ظلم کے سامنے کھڑا ہو وہ کامیاب ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ غزہ جیسا جہنم دوبارہ نہ برپا ہو۔ ہم ایران سے ہمدردی رکھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہم مکمل طور پر ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر ایک خاموش سوال رہتا ہے، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں کہ وہ تو شیعہ ٹھہرے؟ اور یہی کیفیت دوسری طرف بھی موجود ہے۔ اگر کوئی سنی دل و جان سے حمایت کرے بھی تو وہاں بھی کہیں یہ سوال رہتا ہے کہ یہ کتنے اپنے ہیں۔ یعنی ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، مگر دل پورا ساتھ نہیں دیتا۔ یہی وہ پھانس ہے، یہی وہ کانٹا ہے، اور یہی وہ دراڑ ہے جسے دشمن جانتا ہے۔ 2006 کو یاد کیجیے، جب حسن نصر اللہ اسرائیل کے سامنے کھڑے تھے، تب بیروت ہی نہیں بلکہ تمام عالم عرب کی شاہراہوں میں یہ نعرے گونجتے تھے، یا نصر اللہ یا حبیب اضرب دمر دل حبیب۔ یہ محبت فرقے کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ شجاعت کی بنیاد پر تھی، کیونکہ شجاعت فرقہ نہیں دیکھتی۔ اور آج اسی طرح ایک بوڑھا شخص طاقت کے سامنے جھکا نہیں۔ یہ انتخاب صرف ایک شخص کا نہیں تھا، یہ انتخاب امت کے مجموعی وقار کا تھا۔ جب انسان کے سامنے 2 راستے ہوں، ذلت کے ساتھ جینا یا عزت کے ساتھ مرنا، تو تاریخ کے باوقار لوگ ہمیشہ وقار کا انتخاب کرتے ہیں، ڈگنیٹی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی کو حسین ابن علی نے ایک جملے میں کہا، ہیہات من الذلہ، یعنی ذلت پر مبنی زندگی نہیں۔ اور یہی انتخاب ہر مزاحمت کرنے والے نے کیا۔ ہم اس انتخاب کی قدر کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہم پوری طرح ساتھ نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں میں ایک دراڑ ہے، اور یہ دراڑ قرآن نے نہیں ڈالی، یہ دراڑ تاریخ نے ڈالی، ان بیانیوں نے ڈالی جنہیں سیاسی جھگڑوں نے جنم دیا، جنہیں درباری قلموں نے لکھا، جنہیں فرقہ وارانہ ادب نے صدیوں تک زندہ رکھا، اس کی آبیاری کی۔ یہی وہ تاریخ ہے جس نے ہمارے دلوں میں شبہات کے کانٹے ڈال دیے ہیں۔ ورنہ ہم سب ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کی امت ہیں۔ اگر سنی اپنے دل سے یہ پھانس نکال دیں اور تاریخ کے غبار کو جھاڑ دیں تو وہ شیعہ نہیں بنتے۔ وہ اپنے مسلمان بھائی کی شجاعت کو اپنا سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر شیعہ اپنے دل سے یہ پھانس نکال دیں اور تاریخ کے غبار کو جھاڑ دیں تو وہ سنی نہیں بنتے، وہ اپنے مسلمان بھائی کی نیت اور وفاداری پر اعتماد کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ سب مسلمان ہیں، اور جب دل جڑ جائیں تو مسلمانوں کی قوت 2 ارب ہو جاتی ہے، اہل ایمان کی قوت 2 ارب ہو جاتی ہے، اور پھر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ملکوں کو اس طرح تاراج کرے، ہماری قیادت کو نشانہ بنائے یا ہمارے وسائل پر قبضہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ عہد رسول کے مدینہ میں 2 برسر پیکار قبیلوں کے دل پہلے جوڑے گئے تھے، فتح بعد میں آئی تھی۔ تاریخ کا یہی اصول ہے، پہلے دل جڑتے ہیں پھر فتح آتی ہے۔ اور اب ایک سوال، اگر ہم آج بھی اپنے دلوں کی اس درار کو باقی رکھتے ہیں تو دشمن کو ہمیں توڑنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ہم پہلے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے درمیان قرآن نہیں کھڑا، تاریخ کھڑی ہے، مسموم تاریخ۔ ہمارے درمیان رسول نہیں کھڑے، بیانیے کھڑے ہیں، مسموم بیانیے، متصادم بیانیے۔ ہمارا سرمایہ ایمان نہیں، اعتماد نہیں۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں شبہات اور بے اعتمادی ہے، اور جب تک یہ شبہ باقی ہے ہم میدان میں جیت کر بھی ہارتے رہیں گے، کیونکہ اصل شکست سرحدوں پر نہیں ہوتی، دلوں میں ہوتی ہے۔ مدینہ میں پہلے دل جوڑے گئے، فتح بعد میں آئی تھی۔ اور شاید آج علی خامنئی کی موت کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ وہ کیسے گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم پھر بھی ایک نہ ہوں گے؟ اگر ہم اب بھی ایک نہ ہوئے تو اگلی بار کوئی اور نشانہ ہوگا اور ہم بس اسی طرح بے بسی سے دیکھتے رہ جائیں گے۔